وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ ایمن فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألوا اللہ من فضلہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء۔ محترم صدر پروگرام، علماء کرام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، چھوٹے بچوں اور گھروں میں موجود مائیں اور بہنیں، تقریر کے لیے اور وعظ کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دعا کی اہمیت و ضرورت اور اس کے کچھ فوائد و ثمرات۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دعا یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دعا یدعو سے مصدر کا صیغہ ہے، جس کے معنی اردو میں کرتے ہیں بلانا، پکارنا اور مانگنا۔ شریعت کی اصطلاح میں دعا سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن یا مومنہ اللہ رب العالمین کو بلائے، پکارے، اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی برکت اور اپنی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین کو بلانا، پکارنا، یہ دعا کہلاتا ہے۔ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر باقاعدہ طور پر تمام مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ کے بندو، اللہ کو بلاتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، ضرورت کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی، بے بسی کے وقت بھی، خوشحالی میں بھی، غم میں بھی، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِ اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم سب کا، تم سب کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں دعا کو قبول کروں گا، میں دعا کو مانوں گا اور تمہاری آواز اور درخواست کو تسلیم کروں گا۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق، آپ ان سے کہو کہ اللہ رب العالمین بہت قریب ہے تم سے، بہت نزدیک ہے اللہ رب العالمین۔ وقال رب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت ہی قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو، تمہاری ندا کو، تمہاری آواز کو سنے گا اور اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث کے اندر دعا کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔
اللہ رب العالمین بندوں سے کتنا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی ایک آیت کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندوں سے اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ اس نس کو کہتے ہیں، اس رگ کو کہتے ہیں جس رگ کے کاٹنے کے بعد انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ رب العالمین موجود ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے، شرط یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین سے قربت تو حاصل کریں، اللہ رب العالمین سے نزدیکی تو حاصل کریں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے مومن بندے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت پہ ہوتے ہیں، اس لیے سجدہ کرو، سجدے میں دعائیں کرو، سجدے میں رو اور گڑ گڑاؤ، سجدے میں اللہ رب العالمین سے درخواست کرو اور مانگو۔ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر اور ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو، اللہ رب العالمین کے احسانات کو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے بھلا یہ بتاؤ جو کوئی بے بس ہو، پریشان حال ہو، مستر ہو، بے یار و مددگار ہو، بے سہارا ہو، جس کا دنیا میں کوئی بظاہر سہارا نہ ہو، ایسے گھڑی میں اور ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سہارا بنتا ہے۔ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت سے، غم اور تکلیف سے عاجز و پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے درخواست کرتا ہے اور مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس تکلیف میں مبتلا انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، مصیبت اور دکھ اور اذیت کی گھڑی میں مبتلا انسان کو راحت اور سکون اور اطمینان کی زندگی عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوالیہ انداز میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا بتلاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے دنیا میں جو پریشانی اور مضطر اور تکلیف کے عالم میں دعاؤں کو سننے والی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف اور پریشانی کو اور اذیت اور اسی طریقے سے دشوار اور مشکل گھڑیوں کو چھانٹنے والی ہے، دور کرنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ذات نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو جس نے ہمیں زندگی دیا ہے، جس نے ہمیں خوشحالی دیا ہے، جس نے ہمیں صحت و تندرستی دیا ہے، ہمیں جس نے آل اور اولاد دیا ہے، ہمیں سکون دیا ہے، یہ مسجد دیا ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ پڑوسی دیا ہے، یہ عزا قربا دیا ہے، یہ والدین دیا، یہ بھائی اور بہنیں دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوکانے والی آیت اس موضوع کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے، ایک آیت ہمیں نظر میں آئی، دماغ اور ہوش حواس کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمام بندوں کو ان کی مانگی ہوئی تمام چیزوں کو دیتے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جتنے بھی اللہ کے بندے جتنی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جتنی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ضرور دیتا ہے۔ آگے کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مانگو گے ضرور ملے گا، جس کے متعلق دعا کرو گے وہ دعا ضرور سنی جائے گی، پریشانی کے متعلق دعا کرو گے پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن یاد رکھو بندو، جن نعمتوں کو تم مانگتے ہو، جن چیزوں کو تم سوال کرتے ہو، وہ تو ہم دیتی ہی ہیں، لیکن اتنا زیادہ تمہیں ہم نے دے رکھا ہے، اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اتنے انعامات و اکرامات سے نواز رکھا ہے، اگر تم انہیں گننا چاہو، انہیں شمار کرنا چاہو، انہیں انگلیوں سے گننا چاہو، کاؤنٹنگ میں
میں لانا چاہو تو یاد رکھو فلا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں دے سکتے. یہ صحت و تندرستی، یہ مال و دولت، یہ آل و اولاد، یہ عافیت اور سکون کی زندگی، یہ آسودہ حالی، یہ خوشحالی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمتیں ہیں. 360 اعضاء اور جسم کے حصے ہیں دوستو اور بزرگوں. اس بدن میں 360 اعضاء اپنی اپنی جگہ بے فٹ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ذرا ان سے پوچھو ان اعضاء کی اہمیت اور جسم کے ان پارٹ کی اور اجزاء کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان سے پوچھو. معلوم کرو جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ہاتھ کی قیمت کا احساس ہوگا. پیر کی قیمت کا احساس ان سے معلوم کرو جن کے پاس پیر نہیں ہے. آنکھوں کی اہمیت کو جاننا ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہیں ہے. زبان کی ویلو و قیمت کو سمجھنا ہے تو ان سے معلوم کرو جو گونگے ہیں. کانوں کی اہمیت اگر سمجھنا ہے تو ان سے معلوم کرو جو بہرے ہیں سن نہیں پاتے ہیں. اور جو دوستوں اور بزرگوں کمزور ہیں، جسمانی طور پر ناقص الخلقت ہے، اپاہج ہیں، لولے اور لنگڑے ہیں دوستوں اور بزرگوں، ان حضرات سے ملاقات کیجئے تو آپ کا سر، آپ کی پیشانی جھک جائے گی اللہ کی نعمتوں کے سامنے. اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے قدر دا بن جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. محترم بزرگوں اور دوستو، کس قدر اللہ رب العالمین شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رؤوف الرحیم ہے. اللہ رب العالمین صحیح حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک جز میں پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے پہلے مسلمانوں، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے. جو آسمان 7 آسمان اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا ہے، سب سے نچلا آسمان جو زمین کے قریب ہے، جو انسانوں کے قریب ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین، آواز لگاتا ہے من یدعونی فاستجیب لہو، کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا سننے کے لیے تیار ہوں، اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے من یسألنی، کوئی شخص ہے جو مجھ سے مانگے فأعطیہ، میں اسے نواز دوں، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. دامن تو پھیلاؤ، جھولی تو پھیلاؤ، مانگو تو مجھ سے، میں تمہارے خالی جیب کو بھرنے والا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتنی معنویت ہے دوگو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا من یستغفرنی، کوئی شخص ہے جو مجھ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی چاہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، فاغفر لہ، میں تیار ہوں اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے. کتنا مولا مہربان ہے ہم سب کا. ہر شب یہ اعلان کرتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنے گا، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین ہر مانگ اور ضرورت کو پوری کرے گا. استغفار کرو اللہ رب العالمین سے، وہ مغفرت فرمائے گا. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے دعا اتنی عظیم شے ہے، بڑی پیاری شے ہے، عظیم عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دعا عبادتوں کا خلاصہ ہے. ساری عبادت ذکر و اذکار پر مشتمل ہے، دعاؤں پر مشتمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے. کوئی بھی عبادت دعا سے خالی نہیں ہے، ذکر و اذکار سے خالی نہیں ہے. دعا، نماز جیسی عظیم عبادت دعاؤں پر مشتمل ہے. روزے کے اندر بھی کافی دعائیں ہیں، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر، قربانی کے اندر، جو بھی عظیم سے عظیم بڑی سی بڑی عبادت کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کا مطالعہ کر لیجئے دوستو اور بزرگوں، کوئی بھی عبادت دعا سے خالی نہیں ہے. دعا عبادت کی روح ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کا لب لباب ہے اور مخ ہے، اس کا چربہ ہے دوست اور نچوڑ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا دعا عبادت بھی ہے. اب دعا هو العبادہ، دعا کریں گے اپنے لیے آپ کریں گے، مانگیں
مانگیں گے اللہ سے اپنے لیے مانگیں گے، لیکن یہ سمجھو وہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کی تخلیق، جناتوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے فرمایا۔ دعا کرو، ایک عبادت کی بجاوری آپ سے ہوگی، عبادت کرنے والے ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن اگر تمام اپنے اسباب اور اسی ذرائع کا اختیار کرنے میں فیل ہو جائیں، ناکام نامراد ہو جائیں، دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، سارے واسطے ختم ہو جائیں، اللہ کا واسطہ دوست اور بزرگوں باقی رہتا۔ بزرگ علماء اسی لیے کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جب کسی انسان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا، اس حالت میں اس وقت اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جب کسی انسان کی کہیں سے بھی تائید اور نصرت نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین غیب سے مدد فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہ ایمان والے تو بنے، ہم وہ اللہ رب العالمین پر یقین کرنے والے تو بنے، ہم اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے تو بنے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے تو بنے۔ تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ دعا تو کرو، مانگو تو اللہ سے، ہر مانگ کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ملاحظہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیسا شیء اکرم علی اللہ عز وجل، دعا اللہ کے نزدیک بڑی محبوب عبادت ہے، بڑی عزیز اور پیاری عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عزیز اور پیاری عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا التزام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اندازہ لگائیے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ غور کیجیے، اس حدیث کی بعض سندوں میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن الحمدللہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مجموعے کی روشنی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یغدہما صفغا خائبتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین باحیا ہے، بے شک اللہ رب العالمین کریم ہے اور شفیق ہے۔ اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور اٹھا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ اس کی دعا کو رائگاں کر دے، اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے، اسے ناکام کر دے، نامراد کر دے۔ ایسا نہیں، اللہ فرماتا ہے دعا مانگو گے اللہ دعا کو قبول فرمائے گا، دعا مانگو گے اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرمائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کا حکم دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، سخت غضبناک ہوتا ہے جو اللہ کے بندے دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سنو، بے شک اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی دعا سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وعید شدید سناتے ہوئے، اپنی ناراضگی، اپنی خفگی کو درج کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کر کے، ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ عبادت ہے دعا، اس سے اعراض کریں گے تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ سنو مسلمانوں، جو اللہ کا بندہ، جو اہل ایمان، جو اہل اسلام اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے اور عاجزی اور انکساری نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے۔
کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، عبادت کا حکم دیتا ہے، اور اپنے فائدے کی خاطر اگر اللہ سے دعا نہیں کرو گے، درخواست نہیں کرو گے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عاجز انسان ہے، وہ عاجز انسان ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز، جسے توفیق نہ ملے کہ وہ دعا کر سکے، جسے توفیق نہ حاصل ہو کہ اللہ کو پکار سکے، اللہ کو مدد کے لیے پکار سکے، یہ جانتے ہوئے کہ وہی اللہ خالق ہے، وہی اللہ رازق ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی صحت و تندرستی کا مالک ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بیوی دینے والا ہے، وہی مال و دولت دینے والا ہے، ساری نعمتوں کو دینے والا اللہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اللہ رب العالمین سے نہ مانگے، اللہ سے نہ دعا کرے، تو سمجھو وہ بہت ہی عاجز انسان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر فرمایا ہے، دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ جتنے نصوص اور دلیلیں ذکر کی گئیں، اللہ رب العالمین کسی بھی بندے مومن کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے آداب، اس کے شرائط کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر الادب المفرد کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو لیس باسم ولا بقطیۃ رحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان شخص جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار اور مناجات فرماتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول ہی فرما لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دو کاموں کے متعلق دعا نہ ہو، گناہ کے بارے میں دعا نہ کیا جائے کہ یہ گناہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ کی بغاوت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا عصیان اور اسی طریقے سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا، اسم نہ ہو، گناہ نہ ہو اس میں، ولا بقطیۃ الرحم، اور رشتوں کو توڑنے کی بات نہ ہو۔ یہ دو شرطیں اگر نکال دی جائیں، پھر کوئی مسلمان آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے الا عطاء بحدا صلاۃ، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا، تین شکلوں میں، تین طریقوں سے قبول فرمائے گا، کوئی نہ کوئی چیز قبول ہی کر لیتا اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما یعجل اللہ تعالی توبتہ فی الدنیا، اللہ رب العالمین بندہ جو دنیا میں دعا کیا ہے، جو چیز اللہ سے مانگا ہے، جس کے متعلق سوال کیا، ہو بہو سیم ٹو سیم اللہ تعالیٰ وہ دعا دنیا میں ہی میں قبول فرما لیتا ہے۔ مثلا آپ نے اولاد مانگا، اولاد دے دیا، آپ نے بیٹی اور بچی مانگا، فوراً دے دیا، آپ نے دولت مانگا، اللہ نے دولت نواز دیا، آپ نے صحت و تندرستی کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی آپ کو عنایت کر دیا، آپ نے اچھا پڑوسی مانگا، پڑوسی دے دیا، آپ نے اچھی بہو مانگا، اللہ نے بہو دے دیا، آپ نے اچھا داماد مانگا، اللہ نے اچھا داماد دے دیا، تو اللہ تعالیٰ ہو بہو دعا قبول فرما لیتا ہے جو بندہ مومن دعا کرتا ہے۔ دوسری شکل دیکھیے، وَإِمَّا يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہو بہو دعا قبول نہیں فرماتا ہے تو ایمان رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرے آخرت بنا دیتا ہے، ریزرو کے طور پر، سیونگ کے طور پر اللہ تعالیٰ دعا کو آخرت میں محفوظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اس دنیا کے بعد، جہاں پورا مکمل فیصلہ ہوگا، عدل و انصاف کے ساتھ مکمل فیصلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پورے اچھے اعمال اور برے اعمال کا جہاں بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو وہاں دکھلائے گا اور آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، آخرت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھے گا۔ تیسری بات بہت اہم ہے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَدْفَعَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا تو اللہ رب العالمین اس دعا کے عوض، اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العالمین کوئی مصیبت کو ٹال دے گا، حادثے کو ٹال دے گا، کوئی پریشانی کو دور فرما دے گا،
یہ بہت عظیم شے ہے. حادثے ہوتے رہتے ہیں, معاملات ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سہارے ہمیں محفوظ رکھتا ہے حادثوں سے, اچانک پریشانیوں سے, اچانک آنے والی تکلیفوں سے اللہ رب العالمین دور اور محفوظ فرماتا ہے, دور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اچانک والے حادثے سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو, دعاؤں کی قدر کیجئے, دعاؤں کا اہتمام کیجئے, دعاؤں کا التزام کیجئے. آپ اپنے لیے دعا کیجئے, اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے, اپنے اعزاء اقربا کے لیے دعا کیجئے, اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے. دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا اور دعا رد نہیں کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما ہی لیتا ہے. اس موضوع پہ تقریر ہوگی انشاءاللہ ابھی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دعوت المسافر, مسافر کی دعا رد نہیں فرماتا ہے. حالت سفر میں آپ دعا کیجئے. اسی طریقے سے دعوت الوالد لولدہ, ایک باپ جب دعا کرتا اپنے بچوں کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. ہمارا سماج ضرور اس بات کی اجازت دیتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح کہ ہم بچوں کی بڑی شکایت کرتے رہتے ہیں, بیٹیوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے متعلق دوستوں اور بزرگوں شکایتیں ہیں, شکایتیں ذکر کرتے رہتے ہیں. ان بچوں کے لیے دعائیں کرو. انبیاء کرام نے دعائیں کیا ہے اپنے بچوں کے لیے, صالحوں نے دعائیں کیا ہے, بزرگوں نے دعائیں کیا ہے. محترم شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے نام کے ساتھ باضابطہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت یعقوب, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, اور اسی طریقے سے حضرت ایوب, حضرت زکریا, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت یوسف وغیرہ نبیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. سورہ اعراف میں 17 نبیوں کا نام ایک ہی جگہ فرمایا ہے. 5 جگہ اللہ رب العالمین نے بڑے انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی جنہیں اولو العزم قرآن کی اصطلاح میں کہا گیا, ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نبیوں کی دعاؤں کو بھی نقل کیا ہے. کس لیے نقل کیا ہے؟ تاکہ یہ اللہ کے نیک بندے, یہ مسلمان, یہ نبیوں کے امتی جو نبیوں نے دعائیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, انہیں دعاؤں کا سہارا لے کر کے اللہ سے دعا کرے. جن نبیوں نے, صالحوں نے, بزرگان نے اور متقین بندوں نے اللہ سے دعا کیا, ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. محترم بزرگوں اور دوستو, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نکال دیا تھا, تو وہ دونوں بہت پشیماں ہوئے تھے, شرمندہ ہوئے تھے. ان دونوں نے دعا کیا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا کیا تھا. ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کئی دعا سورہ نوح کے اندر موجود ہے. انہوں نے ایک دعا کیا تھا, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. انہوں نے دعا کیا تھا, انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے, دولت سے محروم کر رکھا تھا. انہوں نے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دعا کیا تھا. انہی دونوں نبیوں نے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسی طریقے سے محترم بزرگوں اور دوستو, حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت توحید کے ترانے گایا تھا, توحید کے کلمات زبان سے ادا کیا تھا. وہ دعا ہم سب کو یاد ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں موجود ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا, انما اشکو وبثی وعذری اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کیا تھا. کئی دعائیں ہیں, ایک چھوٹی سی دعا مجھے یاد آ رہی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا, ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما. یہ دعائیں بتلا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھی
انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے مسلمانوں، اللہ کے پیارے پیارے خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو پکارو، اپنی عبادتوں کے حوالے سے، اپنی نیکیوں کے حوالے سے اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ محدثین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور مسلمان کے لیے بہت ساری دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ صبح و شام کی دعا، نماز کی دعا، اٹھنے بیٹھنے کی دعا، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، باتھ روم کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، ساری دعائیں محترم بزرگوں اور دوستوں محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باب الذکری اور کتاب الدعوات کے اندر ذکر فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دعا کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب اور موجود ہیں۔ مسلمان کے گھر میں قرآن ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا مجموعہ اور کتاب بھی موجود ہونی چاہیے۔ جب بھی ضرورت پڑے، یاد نہ آئے تو کتاب کھول کر کے دعا کر دیا کرو، دعا کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ کو بلاؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کی بڑی فضیلت ہے، بڑے ثمرات ہیں، بڑے برکات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ آپ نہیں دعا کرو گے، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دعا آپ کی ضرورت ہے نا، دعا آپ کا اسلحہ ہے نا، دعا آپ کا ہتھیار ہے نا۔ جب حالات ناگفتہ ہو جائے تو حالات کا مقابلہ کرو دعاؤں سے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو پکارو۔ ایک تاریخ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب بڑی مشکل سے سب سے پہلے اسلامی جنگ لڑنی پڑی تھی، دفاع کے طور پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، ڈیفنس کے طور پر اور حفاظت کے طور پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اقدام اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ تاریخ ریکارڈ موجود ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، اسے جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کفار و مشرکین کی تعداد 1000 پلس تھی، 1000 سے زائد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد 313 یا اس سے کچھ زائد تھی۔ گھوڑے بہت کم تھے، اونٹ بہت کم تھے، اسلحے اور ہتھیار کی تعداد بالکل کم تھی مشرکین اور کفار کے مقابلے میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچتے ہیں تو دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، نماز کا سہارا لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، روتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے وعدہ فرمایا اس وعدہ کو قبول فرما لے۔ تیرا وعدہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلند ہو کر کے رہے گا، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا۔ اے اللہ اسلام کو غالب کر دے۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام فلا تعبد في الارض ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ تعداد یہ مسلمانوں کی ختم ہو گئی، مٹا دی گئی، تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ تیری اطاعت کرنے والا کون ہوگا؟ تیرے لیے سجدے کون کرے گا؟ اذانیں کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما زال يستغيث رب عز وجل، برابر استغاثہ کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، روتے اور گڑ گڑاتے رہے، وَيَدْعُ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اور دعائیں کرتے رہے، حتی سقط رداؤہ۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ کے جسم اطہر سے وہ زمین پر گر گئی، آپ کے کندھوں سے نیچے آ گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعا کو قبول فرمایا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمایا تھا۔ تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں کی، جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ ہار جائیں گے مسلمان، اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے
کی دولت سے مالا مال کیا تھا، انہیں عنایت فرمایا تھا فوز و کامیابی، اقبال مندی اور سرفرازی سے انہیں نوازا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ حالات بڑے نازک تھے، حالات کا مقابلہ یقیناً دعاؤں سے کرنی چاہیے، اس میں ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ زباں ہلائیے، ہونٹ ہلائیے، دعا کیجئے، مانگیے، اللہ سے روئیے اور پکاریے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، پوری لمبی حدیث واقعہ نہیں ذکر کریں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، اصحاب الغار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے 3 حضرات تھے جو اپنے کام کے لیے سفر پہ نکلے، اتفاق سے جب واپس ہونے لگے گھر تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی، بارش وغیرہ ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑ کا سہارا لیا، پہاڑ کے اندر ایک غار میں گئے اور وہاں پہ چھپ گئے تاکہ رات کسی طرح کٹ جائے۔ اتفاق دیکھیے، ایک پہاڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک مختصر چٹان گرتی ہے، سرکتی ہے اور غار کے منہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جس سوراخ کے ذریعے سے اور جس منہ کے ذریعے سے داخل ہوئے تھے وہ سوراخ پورا بند ہو گیا۔ ان تینوں حضرات کو بہت پریشانی ہونے لگی، ہواؤں کا گزر بھی اس سے نہیں ہو رہا تھا، تکلیفیں محسوس کرنے لگے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہوئے۔ ان تینوں اشخاص نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ وقت ہے، یہ گھڑی ہے، مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے سوال کرو، اللہ ہی تعالیٰ اس غار کے منہ کو جس نے ڈھکا ہے چٹان کے ذریعے سے اللہ ہی تعالیٰ کھولے گا، اللہ ہی تعالیٰ اس غار کے منہ کو کھول دے گا جس سے ہم نکل جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ان تینوں نے مشورہ کیا، ہم نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا ہے اس نیک کام کے حوالے سے اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تینوں اشخاص نے اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں کیا تھا، کچھ اچھائیاں کیا تھا، حدیث کی کتابوں میں وہ تفصیل موجود ہے۔ ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک شخص نے دعا کیا، اے اللہ رب العالمین، تو جانتا ہے مولا، ہمارے والدین تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بزرگ ہو گئے تھے، ہماری زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہم بکریاں چرا کر کے آتے تھے، ان کا دودھ دوتے تھے، میری زندگی کا یہ معمول تھا، دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے والدین کو پیش کرتے تھے، پھر اپنے بال بچوں کو دیتے تھے، اپنی بیوی کو دیتے تھے اور خود دودھ نوش کرتے تھے اور پیا کرتے تھے۔ اتفاق دیکھیے، رات ہو گئی، ایک بار شام ہو گئی، وہ مسافر واپس آتا گھر، دیکھتا ہے والدین سو گئے، ماں باپ سو گئے، بکریوں کا دودھ دوتا ہے، والدین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، انہیں پیش کرنے کے لیے دودھ پیش کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ والدین سو چکے ہیں۔ خیال آتا ہے والدین کو جگانا، نیند میں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ شخص میں سرحان اللہ تعالیٰ کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا کہ جب میرے والدین جاگیں گے، بیدار ہوں گے، یہ دودھ ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور عالم کیا ہے بچوں کا، دوستوں اور بزرگوں، روتے روتے ہیڑیاں رگڑتے رگڑتے بچے اور ان کی بیوی سب لوگ سو گئے بھوک کے عالم میں، لیکن اس بندے نے کہا میرا معمول تھا میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ میں پیش کرتا تھا، انہی کو پیش کروں گا۔ والدین بیدار ہوتے ہیں، دودھ پیش کرتا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں اور بیوی کو دیتا ہے، اس عمل کا نیک عمل کا حوالہ دیتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ اس چٹان کو اس غار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹا دے، ہوا وغیرہ کا گزر ہونے لگی، ہم اس سے نکل سکیں۔ فانفجرت الصخرۃ شیئا، چٹان، غار کا منہ چٹان نے جو ڈھانپ لیا تھا، چٹان سرک جاتی ہے، غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اتنے میں دوسرا شخص دعا کرتا، کہتا ہے اللہ رب العالمین، تو جانتا ہے میرے ایک چچا کی لڑکی تھی، واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں، میری ایک چچا کی لڑکی ہے، اس سے مجھے عشق تھا، محبت
اور میری نگاہ میں وہ سب سے پیاری تھی، لیکن لاکھ میں سمجھاتا تھا اتنی صالحہ تھی، پارسا تھی، عفیفہ تھی، نیک تھی، میرے کہنے بھی وہ کبھی آتی نہیں۔ حالات کا رخ دیکھیے، حالات دیکھیے، قحط سالی ہو گئی، پیداوار میں کمی، کھیت میں کمی، بھوک مری عام ہو گئی، وہ بیچاری بھوک سے تڑپنے لگی، پریشان ہونے لگی، آتی ہے میرے پاس روپے تھے، دینار تھے، اور میں اس بچی کو، اپنی اس چچا زاد بہن کو، لڑکی کو اس لیے دیا، 20 دینار آتا ہے حدیث کے اندر، اس لیے دیا، اس وعدے کے ساتھ دیا کہ تم میرے ساتھ اٹھو گی، بیٹھو گی، میرے ساتھ رات گزارو گی، برے عمل میں شریک رہو گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ مجبوراً وہ بچی آتی ہے اور تنہائی اختیار کرنا چاہتی ہے، خلوت اختیار کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکے سے کہتی ہے تمہیں معلوم نہیں یہ میری عصمت محفوظ ہے، بغیر شرعی نکاح کے عصمت کو داغدار کرنا مناسب نہیں، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، اے اللہ کے بندے اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، میری عصمت کو مت توڑو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے بغیر شرعی نکاح اور شادی کے۔ وہ شخص کہتا ہے اتق اللہ کے جملے نے میرے دل کو ہلا دیا، میرے سراپے کو ہلا دیا، میں خوف زدہ ہو گیا، اس بچی کو 20 دینار بھی دے دیا، واپس بھی نہیں لیا، اور اس بدکاری اور زناکاری سے محفوظ رہا۔ اے اللہ، اس برے کام سے جو میں محفوظ رہا، برا کام میں نے نہیں کیا، اس کام کا حوالہ دیتا ہوں، اے اللہ اس غار کے منہ کو تو کھول دے تاکہ ہمارے نکلنے کا راستہ ہو سکے۔ فانفجرت صخرۃ شیّا، پھر تھوڑی سی چٹان سرک گئی۔ دوستو اور بزرگوں، امید ہو گئی ان لوگوں کو۔ ایک تیسرا شخص پھر دعا کرتا ہے، ابھی بھی چٹان سے نکلنے کا راستہ واضح نہیں ہو رہا۔ تیسرا شخص کہتا ہے اللہ رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے یہاں کچھ مزدور مزدوری کرتے تھے، اتفاق دیکھیے ایک مزدور شخص اپنی اجرت اور مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد واپس آتا ہے، میں اس کی مزدوری اور اجرت کو کے ذریعے سے کاروبار شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت دے دیا، بڑی بکریاں ہو گئی، کافی اونٹ ہو گئے، بڑی تعداد میں گھوڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہ شخص کچھ دنوں کے بعد واپس آتا ہے اور کہتا ہے مالک میری مزدوری واپس کر دو۔ وہ مالک کہتا ہے اے میرے مزدور، یہ جتنے اونٹ گھوڑے بکریاں دیکھ رہے ہو تمہاری مزدوری ہے۔ وہ مزدور کہتا ہے مالک مذاق نہ کرو، میری مزدوری 1 دن کی باقی تھی، محنتانہ میرا دے دو، مذاق نہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں یہ تیری مزدوری ہی ہے، تیری مزدوری کی برکت ہے، یہ تیری مزدوری کا یہی ثمرہ ہے، لے جاؤ۔ اپنا پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ مالک کہتا ہے میں نے پوری بکریوں کو، پورے اونٹ اور گھوڑوں کو دے دیا تھا۔ دوستو اور بزرگوں، پھر اللہ کے واسطے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ کے حکم سے، فانفجرت الصخرۃ فخرجوا یمشون، چٹان پورے طور پر سرک جاتی ہے، لڑھک جاتی ہے، غار کا منہ کھل جاتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تینوں لوگ جو مسافر تھے اطمینان کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کا نتیجہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیجئے، جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے دے مولا، اور ہم تمام مسلمانوں کو دعا کی توفیق دے دے مولا۔ ہم تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔